جناب مفتی صاحب، اس کے اوپر بھی ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ایک عموماً جہاں چیزیں ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں بڑی کھول کے بیان کی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں الٹ کر دی گئیں، گڈ مڈ کر دی گئیں، تو ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ قربانی کر کے اس کے گوشت کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح ہمیں تقسیم کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی چیز تو یہ سمجھیں، قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب گوشت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا تمہارے گوشتوں کی، ان جانوروں کے گوشت کی مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس جو چیز آتی ہے تمہاری، وہ تمہارے دلوں کا اخلاص اور تقوی آتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر دیا تو اس کا فریضہ تو ہوا ادا، اور اس کو اس کا اجر پورے کا پورا مل گیا۔ باقی یہ گوشت اللہ نے پھر چھوڑ دیے ہیں تمہارے لیے کہ اب تم اس کو جیسے چاہو اس کا استعمال کرو۔ لیکن چونکہ قربانی کا دن ہوتا ہے اور اس میں بہت سارا اللہ کی مہمانی کا دن ہے، فرمایا کھانے پینے کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو خوشی کا دن قرار دیا ہے، اپنی مہمانی کے دن قرار دیے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو ہمت نہیں رکھتے اور قربانی نہیں کر پاتے، اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ایک اس دن اچھا کھانا ہو، گوشت پکے۔ تو اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا جانور پورا کریں یا حصہ ہو تو اس کے ہم 3 حصے کریں۔ سارے کا سارا گوشت رکھ لینا، تقسیم نہ کرنا، جبکہ فیملی بھی چھوٹی ہو، اور وہ جمع کر لینا کہ ہم اس کو کئی مہینوں تک، کئی ہفتوں تک کھاتے رہیں گے۔ ایک مقام پہ جا کے یہ چیز دلیل بن جاتی ہے اس بات کی کہ شاید اس کے دل کی نیت ٹھیک نہیں تھی، گوشت کھانے کی نیت تھی۔ یہ چیز خود دلالت کرتی۔ ہمیں اس چیز سے بھی ڈرتے ہوئے کبھی بھی گوشت کو ذخیرہ کرنے کی تو سوچنی نہیں چاہیے۔ تو ہم پہلے کوشش کریں 3 حصے کریں، 3 حصے کر کے ایک حصہ ہم غریبوں میں دیں، ضرورت مندوں کو، ایک حصہ اپنے دوست و احباب کو دیں، چونکہ یہ مروت کے صلہ رحمی کے دن بھی، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہم اپنے لیے رکھ لیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اس چیز کی اجازت موجود ہے، چونکہ ممنوع تو نہیں ہے گوشت کا، تو یہاں پر کوئی تصور ہمیں نہیں دیا گیا نا۔ اتنی اس بات کی اجازت ضرور ہے، اگر کسی نے ایک جانور چھوٹا یا حصہ وہ کیا ہے اور فیملی بہت بڑی، تو اس بندے کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ سارے کا سارا بھی اگر گھر پکانا چاہے فیملی کے بڑا ہونے کی وجہ سے تو اس کی اجازت موجود ہے۔ لیکن اگر فیملی بڑی نہیں ہے اور خواہ مخواہ کئی دن اس قربانی کا گوشت کھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس بات کی بہرحال اخلاقاً اس کو اجازت بھی نہیں، اور مسلمان کی یہ شان بھی نہیں۔ پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا اب، جو ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا حصہ رکھ لیتے ہیں اور ایک بکرا کر لیتے ہیں، اور بکرے کا سارا گوشت اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ تقسیم نہیں کرتے، اور جو بڑا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اسلام اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو تقسیم کرو، غریبوں کو دو جو تمہارے دل کی پسند ہے، جو تمہاری اپنی چاہت ہے۔ اور یہ بھی تو فرمایا نا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک دوسروں کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ہمیں بکرے کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے چاہیے، اور دوسرے کے بھی 3 حصے کرنے چاہیے، اور اگر بڑا ہم نے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے تو چلیں سارے تقسیم کر دینا چاہیے، لیکن اس بکرے کا حصہ بھی کچھ لوگوں کو ضرور پہنچنا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ جو قربانی کا حصہ ہے یہ غریبوں تک جائے، اور غریبوں تک جب جاتا ہے تو در حقیقت اللہ تک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب، ہماری رہنمائی کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے۔ اب
میں آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا قربانی کے حوالے سے کہ وہ سب جب ہم جانور ذبح کر دیتے ہیں اور پھر اس کی کھال کا کیا مصرف ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھال کا مصرف گوشت والا مصرف ہے، یعنی گوشت اور کھال کا حکم در حقیقت ایک ہی، وہ یہ کہ جیسے ہم گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی کھال اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتا ہے اپنے قربانی کی کھال،